عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے پر ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے 2 بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو اے یمن والوں۔ بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن حسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا دل بہت پچھتا ہے کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191۔ عیسیٰ نے رغبہ سے روایت کیا، انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائی خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3192۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا، اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3193۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے ایلیج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3194۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث نے، ان سے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے، ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، ابو سلامہ، کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالش کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3195۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پہ، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3197۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3199۔